کہ غرور کی کیفیت جب ہوتی ہے تو انسان جو ہے وہ کشادہ پیشانی سے لوگوں سے نہیں ملتا. ایک آدمی آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، آپ اس سے فیس نہیں کر رہے، اسے ذرا یوں کر کے بات کر رہے ہیں. یہ اپنے مقام سے آپ بڑا فرو سمجھتے ہیں کہ یہ تو نیچے ہے، میرا مقام بہت بلند ہے. تو وہ یہ کہ غرور پیدا ہو جائے، زوم پیدا ہو جائے اپنی نیکی پر، اپنے تقوی پر، اپنی بھلائیوں پر، اپنی عبادت گزاری پر. اگر زوم پیدا ہو گیا and you look down upon the others، دوسروں کو آپ بنظر استحقار دیکھنے لگے، تو آپ کی ساری اچیومنٹس زیرو سے ضرب کھا کر زیرو ہو جائے. یعنی اکڑ کر چلنا، گال پھلانا، بازو کھولنا، بڑا بننے کی کوشش کرنا کسی بھی لحاظ سے، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند. اس کے لیے سورت بنی اسرائیل کے اندر فرمایا گیا کہ تو پہاڑوں سے اونچا نہیں ہو سکتا اور تو ایڑی مار کر میری زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، اپنی اوقات میں رہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں فرمائی تھیں اور جن کو قرآن مجید میں سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں محفوظ کیا گیا ہے قیامت تک کے لیے، ان میں جو حکمت و دانائی کے بنیادی تقاضے ہیں ان کو بیان کرنے کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کو شخصیت کو دلچسپ بنانے والی باتوں کی بھی نصیحت کی. ان میں سب سے پہلی بات تھی وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنے گال لوگوں کے لیے نہ پھلا. آپ نے غور کیا ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ یوں کر کے گردن کو کڑا کر اور یوں اپنے منہ میں ہوا بھر کے رکھتے ہیں، اپنے آپ کو جو اللہ نے جسامت دی ہے اس کو بڑا کر کے دکھانے کے لیے. اسی طرح وہ چلتے ہوئے یوں ہاتھ کھول کر چلتے ہیں تاکہ نواب معلوم ہو، ذرا بڑے لوگ بڑے آدمی معلوم ہو. یہ سب حرکتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے. تو فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے اپنے گال نہ پھلا. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چل. یعنی اکڑ کر چلنا، گال پھلانا، بازو کھولنا، بڑا بننے کی کوشش کرنا کسی بھی لحاظ سے، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. تو فرمایا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی آکڑ خان، مختال کہتے تھے گھوڑے کی اس چال کو کہ جس کو ذرا خوب مسالہ وغیرہ کھلایا ہوا ہو تو وہ یوں کر کے اس کی گردن اکڑ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی اختیال کرنے والا، گردن اکڑانے والا اور شیخی بگاڑنے والا پسند نہیں. پھر فرمایا وقصد فی مشی کا وغضض من صوتک، اپنی چال میں نرمی اختیار کر اور اپنی آواز کو پست رکھ. بالکل مریل چال جو ہے وہ بھی امپریسو نہیں ہوتی، اور بھاگنا جو یہ بھی امپریسو نہیں ہوتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پاؤں پوری طرح جما کر چلنا ثابت ہے. تو اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر، زمین پر اکڑ کر نہ چل. اس کے لیے سورت بنی اسرائیل کے اندر فرمایا گیا کہ تو پہاڑوں سے اونچا نہیں ہو سکتا اور تو ایڑی مار کر میری زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، اپنی اوقات میں رہ. تو وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، وہاں فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. اور یہاں اس کے بعد فرمایا کہ اپنی آواز کو پست رکھ اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر. إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، یعنی انسان کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید میں زور سے بولوں گا، گلا پھاڑ کر بولوں گا، لاؤڈ سپیکر پر شور مچاؤں گا تو شاید میری شخصیت بڑی امپریسو ہو جائے گی. حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. اس کے لیے بڑی بلیغ مثال جو ہے وہ بیان فرمائی ہے کہ اگر اونچا ہونا آواز کا یہ اس کا کوئی حسن ہوتا تو پھر گدھے کی آواز کبھی انسان کو بری نہ لگتی. لیکن کوئی بھی شخص آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ جو گدھے کے انہنانے کو پسند کرتا ہو، یعنی بہت اونچی آواز ہے، بلکہ شاید 1 میل سے بھی سنائی دے جائے اگر اور کوئی شور نہ ہو، لیکن انتہائی مکروہ آواز، انتہائی ناپسندیدہ آواز وہ گدھے کی آواز ہے، بلکہ انکر کا ہے. یعنی سب سے زیادہ ناپسندیدہ آواز، کراہت والی آواز، ناپسندیدہ اور ان وانٹیڈ آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت و دانائی کے جملہ تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.